السلام علیکم۔ کیا اولاد کی بہترین تربیت کرنے کے لیے ماں باپ کے اندر اپنی اولاد کے لیے محبت کا جذبہ ہونا کافی ہے؟ یعنی کیا صرف محبت یہ دلیل بن سکتی ہے کہ اولاد کی بہترین تربیت ہوگی؟ یا کیا لائف پارٹنر کے ساتھ بہتر زندگی گزارنے کے لیے محبت کافی ہے؟ یعنی اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں یا کوئی آپ سے محبت کرتا ہے تو کیا محض اس بنیاد پہ زندگی گزارنے کا تہیہ کر لینا اور پھر زندگی کو آپ بہتر بنا سکتے ہیں؟ تو آج اس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ محبت کے اپنے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں، اور محبت کے ساتھ اگر فہم مل جائے تو اس کے کیا فائدے اور کیا نقصانات ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ محبت رشتوں میں کتنی ضروری ہے اور یہ کہاں پہ نقصان دے سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محبت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کسی انسان کو پسند کرتے ہیں، اس کی فکر کرتے ہیں، اس کی کیئر کرتے ہیں، تبھی آپ اس انسان کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، اس انسان کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، اس انسان کے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں، اس انسان کی کیئر کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کے لیے محبت کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے تو ہم میں نیچرلی ایک رسپانس پیدا ہوتا ہے جس کو ہم پوزیشن کہتے ہیں۔ یعنی ہم اس انسان کو لے کے پوزیسو ہو جاتے ہیں، نہ صرف انسان بلکہ چیزوں کو لے کے بھی پوزیسو ہو جاتے ہیں۔ اب پوزیسو ہونے سے ایک نقصان ہوتا ہے، اور وہ نقصان یہ ہے کہ جب ہم پوزیسو ہوتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگلا وہ کرے جو میں چاہتا ہوں، اگلا وہ سوچے جو میں چاہتا ہوں، یعنی اگلا اپنی مرضی چھوڑ دے بلکہ وہ کرے جو میں چاہتا ہوں، یعنی ہم اس کے اختیار میں مداخلت کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ آ کے محبت تھوڑی سی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نقصان دہ چیز ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ بجائے اس کے کہ آپ دوسرے انسان جس سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرے اور آپ کے ساتھ دور تک چلنے کو دیکھ سکے، امیجن کر سکے، وہ الٹا آپ سے الجھن کھانے لگ جاتا ہے۔ تو اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آگے دوسرا انسان ہے، اس کے تین رسپانسز ہو سکتے ہیں۔ اس کا پہلا رسپانس تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ انسان بالکل آپ سے محبت کرتا ہی نہیں ہے۔ تو اس صورت میں اگر آپ اس کو اپنی مرضی سے چلانا چاہیں گے، اس کے اختیار میں مداخلت کریں گے، آپ یہ چاہیں کہ وہ جیسا آپ سوچتے ہیں ویسا ہی سوچے، تو ایسا تو ناممکن ہے، کیونکہ وہ تو بالکل آپ کی کیئر یا قدر تو کرتا ہی نہیں ہے نا۔ اب دوسرا رسپانس یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اگلے سے محبت کرتے ہیں اور وہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ انسان اپنے فہم کو آپ کے فہم کے سب آرڈینیٹ کر دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے فہم کو یا اپنے اختیار کو بالکل یوز نہ کرے، یعنی وہ آپ کے فہم کی قدر کرتا ہے، اس کو بہتر سمجھتا ہے اور وہ اپنے اختیار میں مداخلت کو پسند کرتا ہے۔ جیسے فرض کرتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ ہے، تو اگر وہ جو چاہتا ہے ہو سکتا ہے اپنے ٹیچر کی چوائس کے آگے سرنڈر کر دے، یعنی وہ پیچھے ہٹ جائے۔ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایک ماں باپ ہیں تو ان کے 3-4 بچوں میں ایک آدھ بچہ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ وہ اپنی چوائس کو بالکل پیچھے کر دیتا ہے، یعنی وہ محبت میں اپنے اختیار کو سرنڈر کر دیتا ہے اس بنیاد پہ کہ جو دوسرا انسان ہے اس کا فہم یا اس کی فکر اس قابل ہے کہ میں اس پہ یقین کر سکوں۔ لیکن ایک تیسرا رسپانس بھی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ اگلا انسان آپ سے محبت تو کرتا ہے لیکن وہ اپنے اختیار میں مداخلت برداشت نہیں کرتا، یعنی وہ یہ آپ کے ساتھ رہنا تو چاہتا ہے لیکن آپ کے مطابق رہنا نہیں چاہتا۔ وہ خود اپنی سوچ کو انوالو کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے کچھ معاملات میں آپ کی مداخلت سے بچے، مشاورت تو چاہتا ہے، مداخلت نہیں چاہتا۔ ہاں، ہوتا یہ ہے کہ ایسا جب انسان، وہ انسان جو آپ کے ساتھ لائل ہے، آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے لیکن اختیار میں مداخلت نہیں چاہتا، جب ایسے انسان کے اختیار میں ہم مداخلت کرتے ہیں تو وہ ہم سے الجھن کھانے لگ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ہمیں کیئر دے، وہ ہماری فکر کرے، وہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرے، وہ الٹا رسپانس دیتا ہے، وہ ہم سے دور ہونے لگ جاتا ہے۔ اختیار میں مداخلت سے کیا مراد ہے؟ آپ کہاں گئے تھے؟ آپ کیوں گئے تھے؟ آپ اتنی دیر کیوں بیٹھے تھے؟ کس کا فون تھا؟ کیوں فون کیا تھا؟ اس ٹائم پہ بھی فون آ سکتا تھا نا، اس ٹائم پہ کیوں آیا؟ دن میں 2 دفعہ فون کیوں آیا؟ آپ امی کے پاس گئے ہیں، کیوں گئے ہیں؟ تو اتنی دور کیوں بیٹھے ہیں؟ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بھائی اس کے دوسرے بھی تعلقات ہیں، اب کیوں موازنے کیے بیٹھے ہو؟ نو ڈاؤٹ محبت کے آگے آپ مجبور ہیں، آپ پوزیسو ہیں،
آپ چاہتے ہیں کہ اگلا انسان آپ کی مرضی سے چلے، لیکن سمجھیں وہ بھی انسان ہے، اس کی دوسری بھی ڈومینز ہیں، دوسرے بھی معاملات ہیں، دوسرے بھی تعلقات ہیں۔ کل کو جب اس کی جواب دہی ہونی ہے تو اس نے صرف یہ نہیں بتانا، یا اس سے صرف یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بیوی کے حق میں وہ صرف کیسا تھا، بلکہ اس کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ وہ اولاد کے حق میں کیسا تھا، وہ ماں باپ کے حق میں کیسا تھا، وہ دوسرے لوگوں، دوسرے رشتہ داروں کے حق میں کیسا تھا، وہ اپنے معاملات، اپنے ذمہ داریوں کو لے کے کیسا تھا۔ تو یہاں پہ آگے محبت پرابلم بنتی ہے، محبت ٹینشن بنتی ہے، اور وہ تب کہ جب آپ صرف محبت کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور فہم کو یوز نہیں کرتے۔ اس لیے وہ لوگ جو محبت تو کرتے ہیں لیکن فہم نہیں رکھتے، وہ الٹا وبال جان بن جاتے ہیں۔ وہ ان دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جل کے ان کا ٹرسٹ لینے کی بجائے، ان کا یقین لینے کی بجائے، الٹا وہ لوگ ان سے الجھن کرنے لگ جاتے ہیں، وہ آپ سے دور بھاگتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، اگر آپ اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اگر محبت کا جذبہ رکھتے ہیں تو آپ ان کی ایموشنل نیڈز تو پوری کر سکتے ہیں۔ انٹلیکچوئل نیڈز یعنی تربیت کرنے کے لیے آپ کو فہم، آپ کے اندر فہم کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے لائف پارٹنر کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کے لیے محبت نو ڈاؤٹ شرط ہے، لیکن محبت ہی شرط نہیں ہے، فہم بھی شرط ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اگلا کتنا ہمیں اختیار میں مداخلت کرنے کی اجازت دیتا ہے، وہ کتنا اپنے اختیار کو سرنڈر کر چکا ہے کہ پھر اس حساب سے ہم اس کے اختیار میں مداخلت کریں، نہ کہ ہم ان لمٹڈ ہو کے، ان کنٹرولڈ ہو کے ہم اس کے اختیار میں بے جا مداخلت کرتے رہیں اور وہ الٹا الجھن کھا کے ہم سے دور ہوتا رہے۔ تو اس ساری گفتگو کا کنکلوژن یہ ہے کہ محبت کافی نہیں ہے، فہم کا ہونا بھی ضروری ہے، چاہے کسی کی تربیت کرنی ہے، چاہے کسی رشتے کو ہم نے مضبوط کرنا ہے۔